معزز سامعین، السلام علیکم۔ لاہور کا شمار دنیا کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ آج اس نشست میں اس معروف شہر کی تاریخ تاسیس اور اس کے نام کی وجہ تسمیہ کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ معزز سامعین، لاہور کی قدیم تاریخ پر روایات، قیاسیات اور حکایات کی دھند کچھ اس طرح چھائی ہے کہ ہزار کوشش کے باوجود علمی اور یقینی طور پر یہ معلوم کرنا ناممکن ہے کہ اس شہر کا نام کب اور کیسے رکھا گیا۔ اس ضمن میں بے شمار تحقیقی کاوشیں ہوئیں۔ ان میں سے ایک تحقیق کے مطابق لاہور کا ذکر سب سے پہلے 4 صدی ہجری کی ایک تالیف حدود العالم میں ملتا ہے۔ اس کتاب کے مصنف کا نام تو تاحال معلوم نہیں ہو سکا، لیکن اس کے سن تصنیف کا پتہ چلا ہے جو تقریباً 982 عیسوی ہے۔ اس کتاب میں لاہور کا تذکرہ ملتا ہے۔ ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی کئی سال تک ہندوستان میں رہا اور محمود غزنوی کے حملوں کے وقت یعنی 11ویں صدی عیسوی میں وہ ہندوستان کا آنکھوں دیکھا حال قلم بند کر رہا تھا۔ اس نے اپنی مشہور تالیف کتاب الہند میں لاہور کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ جب سلطان مسعود نے اپنے بیٹے مجدود کو لاہور کا وائسرائے بنا کر بھیجا تو اس مصنف نے صوبے کا نام لاہور بتایا۔ ہماری ایک بڑی دینی اور معروف شخصیت سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں لاہور کا ذکر کیا اور ان کی ایک فارسی کوٹیشن ملتی ہے کہ من اندر دیار ہند در بلدائے لہانور کے از مضافات مبتانست درمیان ناجنسا گرفتار شدہ بودم۔ اس کے علاوہ ابو الفرج رونی غزنوی عہد کا ایک مشہور شاعر ہے۔ وہ سلطان محمود کے پوتے سلطان ابراہیم کا قصیدہ مدیحہ لکھتے وقت لاہور کا ذکر کرتا ہے۔ خاص طور پر خالص ادبی کتاب کی طرف توجہ کی جائے تو ہمارے سامنے مشہور فارسی گو شاعر مسعود سعد سلمان کا نام آتا ہے، جو اپنے زمانے کے معروف شاعر تھے اور انہوں نے اپنے اشعار میں جا بجا لاہور کا تذکرہ کیا ہے۔ مشہور ہندی شاعر امیر خسرو نے اپنی مثنوی قران الصادین میں مغول کے حملے کا ذکر کرتے ہوئے اس شہر کا نام لاہور کے نام سے کیا ہے۔ اسی علاقے کے مشہور مورخ رشید الدین نے اپنی تصنیف جامع التواریخ میں بھی شہر کا نام لاہور بتایا ہے۔ جمال الدین جہانگیر کا ایک درباری تھا۔ اس نے ایک فارسی کا ضخیم لغت ترتیب دیا اور جس کا عنوان فرہنگ جہانگیری رکھا۔ اپنے فرہنگ میں اس نے شہر لاہور کی مختلف شکلیں گنائی ہیں اور اس کا اشارہ بھی لاہور ہی کی طرف ہے۔ ان جملہ تحقیقات کی روشنی میں جو نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس شہر کو مختلف اوقات میں مختلف ناموں سے منسوب کیا جاتا رہا۔ مثلا کسی نے اسے لاہور لکھا، کسی نے لوہاور لکھا، کبھی یہ لاہور کے نام سے چھپا اور کہیں اس کا تذکرہ لہانور کے نام سے ہے۔ لہادور بھی اسے کہا گیا، لاہاوار بھی اسے کہا گیا اور لاہور کے نام بھی ملتے ہیں۔ خاص طور پر 1953 میں کتب خانہ ملی تہران میں چند علماء کی صحبت میں
لاہور کا تذکرہ چھڑا تو لاہور کے نام کی وجہ تسمیہ کی بحث چل نکلی، تو تہران ریڈیو کے مشہور افسانہ خوان آقائی صبحی نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ لاہور ایک مرکب لفظ ہے اور دو لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ یہ دو لفظ لات اور ہور ہیں۔ لغت محلی میں ایران میں لات کے معنی شہر کے ہیں اور ہور سورج کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ گویا کہ اس ترکیب کے معنی ہوتے ہیں لاہور یعنی سورج کا شہر۔ اس کے علاوہ حدیقۃ الاکالیم کے مصنف مرتضی حسین نے اپنی تصنیف میں جو غالباً 1787 میں شائع ہوئی، لاہور کا ذکر بڑے خوبصورت الفاظ میں کیا ہے۔ علاوہ ازیں چند دنیا کے عظیم اور رحیم مثلاً جیمز ٹاڈ نے اپنی ٹاڈر راجستھان جلد اول میں لکھا ہے کہ رام کے دو لڑکے تھے، لو اور کشن۔ رانا کا خاندان اول و ذکر کو اپنا مورث اعلیٰ مانتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے لاہور شہر تعمیر کیا تھا۔ بوٹے شاہ اپنی تصنیف تاریخ پنجاب میں لکھتے ہیں کہ شہریست بآستانیے کے بنائے آرا کے بے لو پسرے راجا رام چندر پسرے جسرت نسبت میں کنن۔ گویا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کی بنیاد رام چندر کے بیٹے لو نے رکھی تھی۔ تحقیقات چشتی کے مصنف چشتی لکھتے ہیں کہ رام چندر کے دو بیٹے ایک کشو اور دوسرا لوہو تھے۔ لوہو نے شہر لاہور آباد کیا۔ تاریخ لاہور کے مصنف کنہیا لال اپنی تصنیف میں لکھتے ہیں کہ عموماً مشہور ہے کہ مہاراجا رام چندر اوتار کے فرزند مسمہ لو نے یہ شہر آباد کیا اور لوپور نام رکھا تھا۔ سادہ بلکہ ہزارہ سال کی مدت گزرنے کے سبب لوپور کا لفظ بگڑ کر لاہور مشہور ہو گیا۔ پنجاب نوٹس اینڈ کیوریز کے مصنف سر رچرڈ ٹیمپل اپنی تصنیف میں لکھتے ہیں کہ لاہور کا نام لوہاور یعنی لاہ کا قلعہ ہے، جو عموماً لو سے منسوب کیا جاتا ہے جو رام چندر کا بیٹا تھا۔ گلاب سنگھ ایک اس علاقے کے معروف مورخ ہیں۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ لاہور کو مختلف ناموں لہار، لاہار، لوہار، لوہاور اور لاہاور سے پکارا جاتا رہا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہندی روایت کے مطابق اس کا نام رام چندر کے لڑکے لو سے منسوب ہے۔ جب بعد میں اس شہزادے کی حکومت کو زوال ہوا تو دارالخلافت سیالکوٹ منتقل کر دیا گیا۔ سلطان محمود غزنوی کے عہد حکومت میں اس محبوب ملک ایاز نے شہر کو دوبارہ آباد کیا اور یہاں ایک محکم قلعہ بھی تعمیر کیا۔ ایک انگریز مصنف کے بقول لاہور کی تاریخ تاسیس اور وجہ تسمیہ کے متعلق جو بہت سی باتیں ہوئی ہیں، اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو ایک نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ لاہور جس کو مختلف اوقات میں مختلف شکلوں اور ناموں سے پکارا جاتا رہا، وہ دراصل وہی لاہور ہے جو آج پنجاب کا دارالحکومت ہے۔ اس کے علاوہ جب لفظ لاہور پر نظر دوڑاتے ہیں اور اس کے اجزائے ترکیبی کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نام کا مادہ لا مذہبی دنیا میں بلکہ ایک قدیم ترین لفظ ہے جو استعمال ہوتا رہا۔ تمام مذاہب نے معمولی اختلاف سے اسے استعمال کیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ قدیم تاریخ میں مشہور شہروں کے نام اسی مادہ سے ترکیب دیے گئے۔ سید عبداللطیف اپنی تاریخ لاہور میں لاہور کی جو مختلف شکلیں بیان کرتے ہیں، ان کے مطابق پہلی بات یہ ہے کہ لوہاور کے آباد کرنے والے کا نام لو تھا۔ یہ لو رام چندر جی کا بیٹا تھا۔
ان کا کہنا ہے کہ راجپوتوں کی تاریخ میں اس کا نام لوہ کوٹ بھی لکھا گیا۔ فتوح البلدان کے مصنف نے اسے الہاور کہا۔ امیر خسرو، جس کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے، اس نے اپنی تصنیف میں اسے لاہنور لکھا۔ جامع التواریخ میں رشید الدین نے اسے لاہوری لکھا ہے۔ ان قدیم ترین ماخذ جو مسلمان مورخین نے پیش کیے ہیں، وہاں سے ایک تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے۔ اگر ان کے اس زمانے کے حالات کو سامنے رکھا جائے تو ان کا اشارہ اس لاہور کی طرف بھی جاتا ہے جو ضلع مردان میں صوابی تحصیل میں واقع ہے۔ گویا کہ اس زمانے میں جس لاہور کا ذکر ہوتا رہا وہ یہ لاہور نہیں ہے۔ گویا کہ یہ کنفیوژن ہے جس کے لیے مزید ریسرچ کی ضرورت ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو لاہور کے نام کی وجہ تسمیہ جو پیش کی جاتی ہے اس کے بارے میں مختلف نظریات سامنے آتے ہیں۔ اگر بغور دیکھا جائے اور غیر جانبدارانہ نظر دوڑائی جائے تو اس بات پر اتفاق کرنا پڑتا ہے کہ لاہور کے نام کا آغاز سمجھنے کے لیے بہت پرانے زمانے کی تواریخ کو سامنے رکھنا ہوگا۔ یہ وہ وقت ہے جب مختلف اقوام کا سیلاب دنیا میں پھیل رہا تھا۔ جہاں تک موجودہ لاہور کی بات ہے تو لاہور بر عظیم کے قدیم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ غالباً اس کا زمانہ موہنجو داڑو اور ہڑپا کا زمانہ ہے، مگر موجودہ لاہور کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہ متواتر چلا آیا ہے اور کبھی برباد نہیں ہوا۔ مورخین اور ماہر اثریات یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں دو قدیم ترین شہر ہیں جو کبھی برباد نہیں ہوئے اور مسلسل آباد چلے آتے ہیں۔ ان میں سے ایک دمشق ہے اور دوسرا اربیل ہے۔ یہاں یہ بات شامل کر لینی چاہیے کہ لاہور بھی اسی زمانے کا ایک قدیم شدہ شہر ہے اور یہ کبھی برباد نہیں ہوا۔ جس طرح ہڑپا، موہنجو داڑو، بابل، نینوا، اشور اور تخت جمشید وغیرہ تباہ اور برباد غیر آباد ہوتے رہے، لاہور کو حتماً یہ فخر حاصل ہے وہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے جو کبھی برباد نہیں ہوا اور متواتر آباد ہی چلا آتا ہے۔ جو لوگ لاہور کے رہنے والے ہیں اور اس شہر کے اندر خوب گھومے پھرے ہیں وہ جانتے ہیں کہ لاہور کا پرانا شہر جو فصیل کے اندر ہے اور وہ ایک بلند ٹیلہ پر واقع ہے۔ یہ بات قلعہ کی طرف سے بخوبی واضح ہو جاتی ہے، خصوصاً جب ہم روشنائی دروازہ سے شیراں والا گیٹ کی طرف بڑھتے ہیں تو شہر کی اٹھان ہمیں نظر آتی ہے، اور پھر خود شہر کے اندر کئی ایسے مقامات ہیں جہاں 30-40 سیڑھیاں چڑھ کر جانا پڑتا ہے۔ کئی ایک سڑکیں ایسی ہیں جن میں بڑا نشیب و فراز ہے۔ مثلاً سیتلا مندر کے سامنے جو نیا بازار ہے اس کے دائیں ہاتھ ایک مسجد ہے جسے نیمی مسجد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ مسجد سڑک کی سطح سے 50 فٹ نیچے ہے اور اس کے میناروں کی بلندی سڑک کی سطح تک پہنچتی ہے۔ یہ قرائن بتاتے ہیں کہ لاہور ایک ٹیلے پر واقع ہے۔ در حقیقت لاہور شہر کے مضافات میں بھی ٹیلے نمایاں ہیں، اور زمانہ قدیم میں شہر لاہور 3 ٹیلوں پر واقع تھا جو اب گنجان آبادی کی وجہ سے نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ ان میں کا ایک ٹیلہ چوبرجی ہے اور دوسرا بدوکا آوا ہے۔ لاہور اور اس کے گرد و نواح اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہاں قدیم ٹیلوں پر آبادیاں تھیں، اور ٹیلے اس بات کا اہم ثبوت ہیں کہ آبادیاں نہایت قدیم ہوں گی۔ اس امر کی تصدیق موہنجو داڑو، ہڑپا اور بابل کے غیر آباد ٹیلوں سے ہو سکتی ہے۔ جن اصحاب نے مشرق وسطیٰ کی سیر کی ہے اور قدیم مقامات کے آثار دیکھے ہیں انہیں یہ بات سمجھنے میں دقت نہ ہوگی، اور وہ فوراً سمجھ جائیں گے کہ قدیم شہر یا ان کے آثار ہمیشہ بلند ٹیلوں پر واقع ہوتے ہیں۔ یہ بات کہ ٹیلے کیوں کر بنتے ہیں اور یہ آبادیاں ان پر کس طرح بس جاتی ہیں
یہ علم آثار قدیم کا ایک اہم موضوع ہے۔ لاہور کی طرح شرق العروسہ میں بھی آباد شہر قدیم زمانے سے چلے آتے ہیں، مثلاً موصل، کرلوگ، اربیل اور دمشق وغیرہ۔ یہ تمام بلندیوں پر واقع ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا مزار موصل کے قریب بلندی پر نینوا کے بغل میں واقع ہے۔ زمانے کے حوادث سے یہ بستیاں نیست و نابود ہوتی رہیں۔ کبھی دشمن انہیں تباہ کر کے آگ لگاتے تھا، کبھی بھونچال ان کو تباہ کر دیتے، اور کبھی عذاب الہی سے یہ بستیاں نیست و نابود ہو جاتی رہیں۔ یہ بات درست ہے کہ جو بستی عذاب الہی سے تباہ و برباد ہو جاتی ہے وہ دوبارہ کبھی آباد نہیں ہوتی۔ دیگر حوادث کی وجہ سے تباہ شدہ بستیاں آثار نو آباد ہو جایا کرتی ہیں۔ عذاب الہی سے تباہ شدہ بستیاں مثلاً بابل، نینوا، آشور، تخت جمشید، ہڑپا، موہنجو دارو اور ٹیکسلا، ان کا دوبارہ آباد ہونے کا کوئی امکان نہیں، اور جو بستیاں عذاب الہی سے تباہ نہیں ہوتی وہ آثار نو آباد ہو جایا کرتی ہیں۔ جو لوگ بعد میں آتے ہیں وہ ان بستیوں کے مناسب محل وقوع کو پسند کر کے یہاں آباد ہو جاتے ہیں اور اس کی گری ہوئی اینٹوں سے ایک نیا شہر تعمیر کر لیتے ہیں۔ یہ سلسلہ متواتر کئی ہزار سال تک جاری رہتا ہے۔ شہر گرتے اور بنتے رہتے ہیں، پھر گنتے اور پھر بنتے ہیں۔ غزے کے اس اصول کے مطابق جو شہر آج کل ان قدیم جگہوں پر موجود ہیں وہ کچھ بلندی پر واقع نظر آتے ہیں۔ شروع میں ہم نے لفظ لا کی بات کی تھی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب ہے۔ یہ قدیم مذہبی دنیا کا ایک لفظ ہے، اس لیے جب کبھی انسانوں نے مل کر بستیاں آباد کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے اللہ کے نام پر اس کا نام تجویز کیا اور یہ کسی شکل میں تخلیق پا گیا اور کسی نہ کسی زبان میں اس کا مفہوم بیت اللہ نکل آیا۔ بابل کا اصل نام باب عتی یعنی بیت اللہ تھا۔ یونانیوں نے اسے اربینا کہہ کر پکارا ہے۔ اربا ایلو یعنی چار دیوتاؤں کا شہر، یہاں تسلیح کے تصور سے پہلے چند دیوتا پوجے جاتے تھے۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تبت کا دارالخلافہ لاسا بھی بیت اللہ کے معنی میں مستعمل ہے اور یہ شہر آرین تہذیب کا پرانا مرکز ہے۔ اس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ جب آرین اقوام کا ورود اس بر عظیم میں ہوا اور وہ وادی سندھ میں بڑھتے چلے آئے تو جب لاہور پہنچے تو انہوں نے اس کا نام لاؤر رکھ دیا، اور اس بات کو تقریباً 5000 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لفظ اور کہاں سے آیا اور یہ کس طرح استعمال ہونا شروع ہوا؟ تو اس کے بارے میں جو قیاس آرائی کی جا سکتی ہے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آرین لوگوں کا سیلاب جب ایران پر امڈا تو وہ بہت عرصہ تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ایسا نہیں ہوا کہ ایک ماہ ایک سال کے اندر وسط ایشیا یا قطب شمالی سے اٹھ کر ایران میں آ بیٹھا ہو، بلکہ یہ سلسلہ مہاجرت متواتر کئی صدیوں تک جاری رہا اور آرین اقوام کے کئی مختلف گروہ مختلف وقتوں میں مختلف راستوں سے آتے رہے۔ اس کے بارے میں یاد رہنا چاہیے کہ یہ لوگ جب آگے بڑھے تو آگے جا کر یہ لوگ تھے جو حوری کہلائے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حوری قوم ہے جو متواتر بر صغیر کی طرف گامزن رہی، اور یہی حوری قوم جب اس بر صغیر میں داخل ہوئی تو اپنے حر کے نام سے معروف ہوئی۔ اگر اس کے ماضی کو دیکھا جائے تو اس نے اپنا دارالخلافہ حور یا اور کلدانی بنایا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ چنانچہ اسی حوری قوم نے اپنی تثلیث میں ایک اضافہ کیا
اور متھرا کو گرا کر ابراہیم علیہ السلام کے نام پر برہما ملا دیا۔ خیر یہ ایک لمبی بات ہے۔ اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ جب یہ قوم وادی سندھ میں داخل ہوئی تو یہ ہور قوم کہلاتی تھی۔ یہ قوم آج تک سندھ کے علاقے میں موجود ہے۔ بڑھتے بڑھتے یہ لوگ ہڑپا اور لاہور تک پہنچے اور لاہور کے مقام پر قابض ہو کر اس کا نام انہوں نے لاہور رکھ دیا۔ لاہور دونوں میں لاہور اور لاہور دونوں میں بہت کم فرق ہے۔ اور کا مطلب آباد ہونے والا یعنی سیٹلرز ہے۔ بات بڑی واضح ہے کہ جو قوم سندھ کے راستے سے داخل ہوئی تھی وہ بڑھتے بڑھتے لاہور تک آ پہنچی۔ اس کا تذکرہ فتوح البلدان ادریسی اور البیرونی نے اپنی کتابوں میں جا بجا کیا ہے۔ اگر ان کے زمانے کو دیکھا جائے تو یہ عرصہ تقریباً آج سے 1000 قبل کا بنتا ہے۔ مختصر یہ کہ ایک انگریز مصنف نے اس کو سم اپ کرتے ہوئے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ لاہور کی تاریخ تاسیس اور وجہ تسمیہ کے متعلق جو تحقیقات سامنے آئی ہیں ان سے مراد یہ وہی شہر ہے جو آج کل پنجاب کا دارالحکومت ہے، اگرچہ مختلف اوقات میں اسے مختلف ناموں سے پکارا جاتا رہا اور الحمدللہ یہ کبھی تباہی اور بربادی کا شکار اس طرح نہیں ہوا کہ اس کا صفحہ ہستی سے نام و نشان مٹ جاتا۔ گویا کہ اپنی تاریخ کے اعتبار سے یہ ایک بڑا تاریخی شہر ہے۔ عزیز سامعین، لاہور کی ثقافتی اور سیاسی تاریخ بڑی جامع اور وسیع ہے۔ آج کی نشست میں ہم نے کوشش کی ہے کہ تاریخی شواہد کی روشنی میں لاہور کے متعلق معلومات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ امید ہے کہ یہ کاوش آپ کے لیے معلومات افزا ثابت ہوگی۔ آئندہ نشست میں لاہور کی ثقافت کے حوالے سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اگلی نشست کے لیے اللہ حافظ۔